بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ جنگ بدر میں شکست کھانے کے بعد کافروں نے اور خاص طور پر بنو امیہ کو، چونکہ بڑی زبردست شکست ہوئی تھی اور بنو امیہ کے بہت سے لوگ اس میں مارے گئے تھے، جیسے کہ ہندا کا باپ اتبا، ہندا کا چچا شیبہ، ہندا کا بھائی ولید اور ہندا کا بیٹا حنزلہ، یہ سارے اس جنگ میں واصل جہنم ہو گئے تھے۔ تو ہندا ملونہ نے قسم کھائی کہ جب تک میں اپنے باپ، بھائی، چچا اور بیٹے کا بدلہ نہیں لے لیتی، میں سر میں تیل نہیں لگاؤں گی اور آنکھوں میں سرما نہیں لگاؤں گی۔ اور اس طرح یہ لوگ مکہ پہنچ کر ایک نئی جنگ کی تیاری کرنے لگے، اور ہندا نے اپنی تمام جائیداد، اپنا تمام مال و متاع اس جنگ میں جھونک دیا، یعنی جنگ عہد کی تیاری شروع کر دی انہوں نے، اور 3,000 کا لشکر تیار کیا۔ ہندا نے اپنے غلام وحشی کو کہا، جو کالا حبشی غلام تھا، اس کا نام وحشی تھا، اس کو کہا کہ تم نے اور کوئی کام نہیں کرنا ہے سوائے اس کے کہ میرے باپ کے قاتل حضرت حمزہ کو قتل کرنا ہے، اور اگر تم نے حمزہ کو قتل کر دیا تو میں تمہیں آزاد بھی کر دوں گی اور تمہیں تمہارے وزن کے برابر سونا بھی دوں گی۔ وحشی نے اسی وقت سے نیزہ پھینکنے کا پریکٹس شروع کر دی تھی، تاکہ جنگ میں اس کا نشانہ چوک نہ سکے۔ بہرحال ابو سفیان نے مکے سے 3,000 کا لشکر جمع کیا، اسلحے سے خوب مسلح کیا، خوب پیسہ اکٹھا کیا، اور جنگ کرنے کے لیے مدینے کے پاس پہنچ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو رسول اکرم بھی 1,000 کا لشکر لے کر نکلے۔ ان میں سے 300 لوگ عبداللہ بن ابے امیر المنافقین کی سربراہی میں لشکر کو چھوڑ کے واپس مدینے چلے گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 700 لوگ رہ گئے۔ اب میں اپنے ایک وائس نوٹ میں یہ تو بتا چکا ہوں کہ جنگ عہد میں کون بھاگا تھا، کیسے بھاگا تھا، لیکن اس میں کس کس نے جمع مردی کا مظاہرہ کیا، کس نے شجاعت کا مظاہرہ کیا، خاص طور پر علی علیہ السلام نے جس شجاعت اور جمع مردی اور بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، وہ آج میں اہل سنت کی کتاب ارجح المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب، جو کہ مولانا عبید اللہ امرتسری کی لکھی ہوئی ہے، ثاقب پبلیکیشن لاہور سے شائع ہوئی ہے، کہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جنہوں نے صفحہ نمبر 310، 311، 312، 314 میں لکھا ہے کہ ابو محمد عبد الملک بن حشام سیرت النبوی میں لکھتے ہیں، یعنی سیرت حشام کا ذکر ہو رہا ہے، لکھتے ہیں کہ ایک غزوہ عہد ہے جو ہجرت کے تیسرے برس واقع ہوا۔ اس قصے کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بدر کے روز اشرف قریش شکست کھا گئے اور ان میں سے بعض قاتل اور بعض قید ہوئے، مکے والوں کو ان کے اشراف اور رؤسا کے قتل کی وجہ سے سخت اندوہ پیدا ہوا۔ وہاں مجتمع ہو کر مال کثیر صرف کر کے اور کنانہ کے حبشیوں کی ایک جماعت اور غیر لوگوں کو اپنی طرف گرویدہ کر کے مدینے کا قصد کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے اور مسلمانوں کی بے یقینی کے در پہ ہوئے۔ اس کے بعد ابو سفیان بن حرب، جو کہ معاویہ کا باپ ہے، یزید کا دادا ہے، نے واپس آ کر لوگوں کو برانگیختہ کیا اور مدینے کا قصد کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ساتھ مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لائے۔ صحابہ کی جماعت میں سے 1/3 واپس ہو گئے اور آپ کی مائیت میں صرف 700 مسلمان باقی رہ گئے۔ اس قصے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی کیا ہے۔ جبکہ لڑائی کی آگ بھڑک اٹھی اور جنگ کی چکی چلنے لگی، مسلمان مضطرب ہو گئے اور جناب حمزہ علیہ السلام نے ایک جماعت کے ساتھ شربت شہادت نوش فرمایا۔ کفار کے جنگ آوروں سے 22 آدمی مارے گئے۔ اصحاب مغازی نقل کرتے ہیں کہ جناب علی علیہ السلام نے ان میں سے 7 آدمیوں کو قتل کیا، یعنی 22 میں سے 7 کو تو صرف علی علیہ السلام نے قتل کیا تھا، اور وہ یہ ہے: طلحہ بن ابی طلحہ بن عبد الغزا، عبداللہ بن جمیل بن عبد الدار، ابو الحکم ابن الاخنس، صبا بن عبد الغرا، ابو امیہ بن المغیرہ۔ ان 5 آدمیوں پر سب کا اتفاق ہے کہ جناب علی علیہ السلام نے ہی ان کو قتل کیا ہے، اور ابو سعد طلحہ بن ابو طلحہ اور بنی عبد الدار کے غلام حبشی کے قتل میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکے کو لوٹ لیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لے آئے اور اپنی شمشیر ذوالفقار کو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو دیا۔ فرمایا کہ بیٹی اسے دھو ڈالو، اس نے آج مجھے سچا کیا ہے۔ اور جناب علی علیہ السلام نے بھی اپنی تلوار دے کر کہا کہ اسے بھی دھو ڈالو، اس نے بھی آج مجھے سچا کیا ہے۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ اس روز میں ہوا کا ایک جھونکا چلا اور جناب علی علیہ السلام سے ہاتف آواز سنی، یعنی ذوالفقار کے سوا کوئی تلوار نہیں اور علی کے سوا کوئی بہادر نہیں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب علی علیہ السلام میدان میں جا کر لڑ رہے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تھے، اور آپ کو 9 یا 10 صحابہ نے اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا تاکہ کفار آپ پر حملہ کر کے خدا نخواستہ آپ کو شہید نہ کر دیں۔ علی علیہ السلام جب آگے جا کے لڑ رہے تھے اور لڑتے لڑتے آپ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ جب آپ کی تلوار ٹوٹی ہے تو آپ نے رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری تلوار ٹوٹ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ ہاتھ کا بلند کرنا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے تلوار لے کر نازل ہوئے، جس کا نام ذوالفقار ہے۔ وہ ذوالفقار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دی، اور رسول اللہ نے وہ تلوار علی علیہ السلام کو دی۔ علی علیہ السلام ذوالفقار لے کر نکلے اور پھر کفار کے ساتھ جنگ کرنی شروع کی، اور ایسی جنگ کی کہ کفار کے قدم اکھڑ گئے، کفار بھاگنے لگے۔ جب کفار بھاگ گئے تھے تو مسلمانوں نے مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو احد کی پہاڑی کے اوپر کھڑا کیا تھا. یہ 50 کے 50 تیر انداز تھے اور انہیں یہ حکم دیا تھا کہ میدان کے جو بھی حالات ہو جائیں، فتح ہو یا شکست ہو، تم نے اس پہاڑ سے اترنا نہیں ہے. لیکن جب ان صحابہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی ہے، کفار بھاگ کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ صحابہ بھی رسول اکرم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پہاڑ سے اتر آئے اور انہوں نے بھی مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا. خالد بن ولید جو اس وقت تک کافر تھا، 200 گھڑ سواروں کے ساتھ پہاڑ کے پیچھے چھپا کھڑا تھا. اس نے جب دیکھا کہ یہ 50 تیر انداز پہاڑ سے اتر گئے ہیں، جن میں سے 47 اتر گئے تھے، 3 رہ گئے تھے، تو اس نے پیچھے سے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کر دیا. 200 گھڑ سواروں کے ساتھ پیچھے سے حملہ کر دیا. پہاڑ کے اوپر صرف تین تیر انداز 3 صحابہ کرام رہ گئے تھے. ان تینوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن 200 کا مقابلہ کیسے کر سکتے تھے؟ آخر ان تینوں نے جام شہادت نوش کیا اور یہ 200 گھڑ سوار خالد بن ولید کی قیادت میں رسول اللہ کے اوپر پہاڑ کے پیچھے سے حملہ آور ہو گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ 10 صحابہ کے ساتھ پیچھے موجود تھے، ان صحابہ نے 10 کے 10 صحابہ نے، بعض روایت میں 9 بھی ہے اور بعض روایتوں میں 11 کی تعداد بھی لکھی ہوئی، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان فدا کر دی، اپنی جانیں قربان کر دی اور رسول اللہ کی حفاظت کرتے رہے. اسی اسنا میں رسول اکرم خالد بن ولید نے رسول اکرم کو پتھر مارا ہے، یا بعض روایتوں میں یہ ہے کہ تلوار ماری ہے، جس سے وہ مارنا تو رسول اکرم کے سر پہ چاہتا تھا، لیکن رسول اکرم کے سر پہ لگنے کی بجائے آپ کے ہونٹ کے اوپر لگی ہے. وہ ہونٹ آپ کا کٹ گیا ہے اور 2 دانت بھی آپ کے ٹوٹے ہیں اور آپ کا خون بہنے لگا ہے اور آپ گر گئے تھے. اس اسنا میں شیطان ملعون نے آواز لگا دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے. یہ آواز جب سنی ہے تو کافر پلٹے ہیں، جو کافر بھاگ رہے تھے وہ پلٹے ہیں. مسلمان ابھی میدان میں تھے، مال غنیمت لوٹ رہے تھے، جو آگے کافر بھاگ گئے تھے وہ واپس پلٹے ہیں. پیچھے سے خالد بن ولید کے 200 گھڑ سواروں کا، کافروں کا جو لشکر تھا، اس نے بھی حملہ کر دیا. دو طرف سے جب حملہ ہوا، آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، درمیان میں مسلمان کریش ہو گئے اور اس عالم میں 70 کے قریب مسلمانوں نے جام شہادت نوش کر دیا تھا. علی علیہ السلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، یا علی مدد کہا، اور جب یا علی مدد کی آواز علی علیہ السلام کے کانوں میں پہنچی ہے تو علی علیہ السلام میدان سے واپس پلٹے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں اور گر پڑے. علی علیہ السلام نے اپنی تلوار ذوالفقار سے جنگ کرنی شروع کی اور ان 200 گھڑ سواروں کو مار بھگایا. ان میں سے 7 کو وہیں واصل جہنم کیا اور باقی وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے. ایک علی علیہ السلام تنہا 200 گھڑ سواروں کا مقابلہ کر رہے تھے، اور اس میں آپ نے جب کافروں کو بھگا دیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناد علی پڑھی تھی، ناد علی ما ذر العجائب. حضرت جبرائیل علیہ السلام احد کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر نعرہ لگا رہے تھے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. کوئی مرد نہیں ہے علی کے سوا اور کوئی ذوالفقار نہیں ہے اور کوئی تلوار نہیں ہے ذوالفقار کے سوا. حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ احد کے دن طلحہ بن ابی طلحہ مشرکوں کا علم بردار فوج سے باہر نکل کر کہنے لگا، اے اصحاب محمد، تمہارا زعم ہے کہ قریش کے لوگ تمہاری تلوار سے دوزخ میں گرائے جائیں گے اور تم مسلمان جاری تلوار سے جنت میں ڈالے جاؤ گے. پس کون ہے تم میں سے کہ میرا مقابلہ کر سکے؟ جناب علی علیہ السلام اس کے مقابل کے لیے نکلے اور اس کی طرف مخاطب ہو کر فرمانے لگے، میں جب تک اپنی تلوار سے تجھے دوزخ میں نہ ڈالوں تجھے نہیں چھوڑوں گا. بس دونوں کی وار چلی اور آپ نے اس کے پاؤں پر ایک ضرب لگائی اور وہ زمین پر گر پڑا. جناب علی علیہ السلام نے اس کو مار ڈالنے کا قصد کیا. اس نے آپ کو خدا کی قسم دے کر کہا کہ اے ابن آپ پر رحم کریں، آپ اسے چھوڑ کر اپنی جگہ تشریف لائے. مسلمانوں نے کہا کہ آپ نے اس کو کیوں نہ مار ڈالا؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھے خدا کی قسم دی تاہم وہ زندہ نہیں رہے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مرنے کی بشارت دی. مسلمان خوش ہو گئے. محمد بن اسحاق اپنی سیرت میں لکھتے ہیں کہ احد کے روز جناب علی علیہ السلام کے رنج پر صبر کرنے اور آپ کے ثبات نفس اور تکلیف کو اچھی طرح سے برداشت کرنے سے فتح حاصل ہوئی. حافظ محمد بن عبدالعزیز الجنبازی کتاب معلم الاطلاع النبوہ میں قیس بن سعد کی طرف مرفوع کر کے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد نے جناب علی علیہ السلام فرماتے ہوئے سنا ہے کہ احد کے دن 17 زخم مجھ کو ایسے لگے تھے کہ ان میں سے 4 زخموں کے ساتھ میں زمین پر گرنے کے قریب ہو گیا تھا. ناگہاں ایک خوبصورت خوشبو میں مہکتی ہوئی آدمی نے میرے پاس آ کر میرا کندھا پکڑا اور مجھ کو کھڑا کر دیا اور کہا کہ بڑھ کر دشمنوں پر حملہ کر کے تو خدا اور اس کے رسول کے اطاعت میں ہے اور وہ دونوں تجھ سے راضی ہیں. جناب علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی. آپ نے فرمایا کہ علی خدا تیری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کرے، وہ جبرائیل تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد ماجد سے نقل کرتے ہیں کہ احد کے دن مشرکین کے 9 علمدار تھے جن کو جناب علی نے قتل کیا. ابن اسیر جزری کامل تواریخ میں لکھتے ہیں کہ جناب علی علیہ السلام نے ان کو قتل کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کی ایک جماعت کو دیکھا اور علی سے فرمایا ان پر حملہ کر کے ان کو متفرق کر دے. پھر آپ نے ایک اور جماعت کو دیکھا اور علی سے فرمایا ان پر حملہ کر کے آپ نے ان پر بھی حملہ کیا اور قتل کر کے متفرق کر دیا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جناب علی کے لیے تسلی ہونی چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرا ہے، میں اس کا ہوں. جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں تم دونوں کا ہوں. اور ایک آواز سنا کہ ذوالفقار کے سوا کوئی تلوار نہیں اور علی کے سوا کوئی بہادر نہیں. جناب علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ احد کے دن میرے ہاتھ کو ضرب آ گئی، علم میرے ہاتھ سے گر گیا
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بائیں ہاتھ میں علم دے دو کہ وہ دنیا اور آخرت میں میرا علمدار ہے۔ اس جنگ میں، جنگ احد میں، اصل علمدار جو تھے وہ حضرت حمزہ سید الشہداء تھے، وہ خیر الشہداء، جو اللہ کے بھی شیر تھے، اللہ کے رسول کے بھی شیر تھے، یعنی اسد اللہ بھی تھے، اسد رسول اللہ بھی تھے۔ لیکن اس جنگ میں آپ شہید ہو گئے تھے۔ حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم علی علیہ السلام کو دے دیا تھا۔ جب علی علیہ السلام کا ایک ہاتھ زخمی ہو گیا تھا تو آپ نے دوسرے ہاتھ میں وہ علم پکڑ لیا تھا۔ حضرت حمزہ علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 433 اور 434 میں جو کچھ لکھا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ بہت اہم ہے، خاص طور پہ اس میں حضرت حمزہ کی شہادت کے حوالے سے جو بات ہے وہ بہت اہم ہے، وہ بہت غور سے سننی ہے آپ نے۔ لکھتے ہیں کہ ابن ابی حاتم اور بہقی نے دلائل النبوہ میں یہی ہے، اور صحیح حدیثوں میں اس کے بعض حدیثوں کے شواہد بھی ہیں۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احد والے دن عورتیں مسلمانوں کے پیچھے تھیں جو زخمیوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ مجھے تو پوری طرح یقین تھا کہ آج کے دن ہم میں کوئی ایک بھی طالب دنیا نہیں، بلکہ اس وقت اگر مجھے اس بات پر قسم کھلوائی جاتی تو کھا لیتا۔ لیکن قرآن میں یہ آیت اتری، یعنی تم میں سے بعض طالب دنیا بھی ہیں، یعنی وہ لوگ ان کے بارے میں کہ جو پہاڑ سے اتر کر میدان میں آ گئے تھے اور مال غنیمت لوٹنے لگے تھے۔ جب صحابہ سے حضور کا اختلاف رائے ہوا اور آپ کی نافرمانی سرزد ہوئی تو ان کے قدم اکھڑ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 7 انصاری اور 2 مہاجر باقی رہ گئے تھے۔ جب مشرکین نے حضور کو گھیر لیا تو آپ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو انہیں ہٹائے، تو ایک انصاری اٹھ کھڑے ہوئے۔ یعنی حضور کے ساتھ صرف 7 انصاری اور 2 مہاجر رہ گئے تھے، 9 آدمی۔ یہ ابن کثیر لکھ رہے ہیں، اور وہ جن کی بڑی بہادری مشہور کی جاتی ہے ان کا تو خیر میں ایک الگ وائس نوٹ میں بتا چکا ہوں کہ وہ کس طریقے سے میدان چھوڑ کے بھاگے تھے، بس اس سے بھی یہ ثابت ہے کہ وہ لوگ نہیں تھے، میدان میں بھاگے تھے۔ جب مشرکین نے حضور کو گھیر لیا تو آپ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو انہیں ہٹائے، تو ایک انصاری اٹھ کھڑے ہوئے اور اس جمع غفیر کے مقابل تن تنہا داد شجاعت دینے لگے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ پھر کفار نے حملہ کیا، آپ نے یہی فرمایا، پھر ایک انصاری تیار ہو گئے اور اس بے جگری سے لڑے کہ انہیں آگے نہ بڑھنے دیا، لیکن بالآخر یہ بھی شہید ہو گئے۔ یہاں تک کہ سنا تو صحابہ خدا کے یہاں پہنچ گئے اور اللہ ان سے خوش ہوا۔ یعنی وہ جو 9 افراد تھے، بعض روایتوں میں 10 سے، بعض میں 11 بھی ہے، ان سب نے جام شہادت نوش کر لیا تھا حضرت کی حفاظت کرتے ہوئے۔ حضور نے مہاجرین سے فرمایا افسوس ہم نے اپنے ساتھیوں سے منصفانہ معاملہ نہ کیا۔ اب ابو سفیان نے بلند آواز سے کہا آل حبل، آپ نے فرمایا کہو اللہ اعلیٰ و اجل، یعنی وہ حبل کے اپنے بت کی تعریف کر رہا تھا اور رسول اکرم اللہ تعالیٰ کی۔ ابو سفیان نے کہا لنا اور عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس تو عزا نام کا بت ہے اور تمہارے پاس نہیں ہے، یعنی وہ عزا کے اوپر فخر کر رہا تھا، اپنے بت کے اوپر۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مولانا والکافرون لا مولا لہم، اللہ ہمارا مولا ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ ابو سفیان کہنے لگا کہ آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہے، کوئی دن ہمارا اور کوئی دن تمہارا ہے، یہ تو ہاتھوں ہاتھ کا سودا ہے، ایک کے بدلے ایک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز برابری نہیں ہے، ہمارے سودا زندہ ہیں اور روزیاں دیے جاتے ہیں، اور تمہارے مقتول جہنم میں عذاب کیے جا رہے ہیں۔ پھر ابو سفیان بولا اپنے مقتولوں میں تم دیکھو گے کہ بعض کے کان، ناک وغیرہ کاٹ لیے گئے، لیکن نہ میں نے یہ کہا نہ اس سے روکا، نہ اسے میں نے پسند کیا اور نہ ناپسند کیا، نہ مجھے یہ بھلا معلوم ہوا نہ برا معلوم ہوا۔ اب جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ حضرت حمزہ علیہ السلام کا پیٹ چاک کر دیا گیا تھا اور ہندا نے ان کا کلیجہ لے کر چبایا تھا، لیکن نگل نہ سکی تو اگل دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناممکن تھا کہ اس کے پیٹ میں حمزہ کا ذرا سا بھی گوشت چلا جائے، خدا تعالیٰ حمزہ کے کسی عضو بدن کو جہنم میں لے جانا نہیں چاہتا۔ یہ بڑا غور طلب جملہ ہے۔ یہ جو ہندا کا غلام تھا وحشی، جس کو یہ ٹارگٹ دیا تھا ہندا نے کہ تم نے کسی بھی صورت میں حضرت حمزہ کو شہید کرنا ہے، اس نے پیچھے سے وار کر کے حضرت حمزہ کو نیزہ مارا تھا، جس کی وجہ سے حضرت حمزہ شہید ہو گئے۔ پھر ہندا کے حکم پر اس وحشی ملعون نے آپ کا پیٹ چاک کیا تھا، آپ کا جگر نکالا تھا اور وہ ہندا ملونہ کو دیا تھا۔ ہندا ملونہ نے اسے چبایا لیکن نگل نہ سکی تو اسے تھوک دیا۔ اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بڑا غور طلب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حمزہ کا پیٹ چاک کر دیا گیا تھا اور ہندا نے ان کا کلیجہ لے کر چبایا تھا لیکن نگل نہ سکی تھی، اگل دیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناممکن تھا کہ اس کے پیٹ میں، یعنی ہندا کے پیٹ میں، حمزہ علیہ السلام کا ذرا سا گوشت بھی چلا جائے، یعنی اسی وجہ سے وہ نگل نہ سکی، اسے تھوک دیا اس نے کہ حمزہ کا گوشت اس ہندا کے پیٹ میں نہ جا سکے۔ خدا تعالیٰ، حضور کا فرمان ہے کہ خدا تعالیٰ حمزہ کے کسی عضو بدن کو جہنم میں لے جانا نہیں چاہتا۔ یہ بڑا غور طلب ہے کہ اگر وہ ملونہ، ہندا ملونہ، حضرت حمزہ سید الشہداء کا جگر کا ٹکڑا چبا کر نگل لیتی، یعنی وہ ہندا کے پیٹ میں چلا جاتا، وہ ہندا کا عضو بدن بن جاتا، تو پھر
جب ہندا کو جہنم کی آگ میں جلایا جا رہا ہوتا تو حضرت حمزہ کے بدن کا وہ حصہ، جگر کا وہ حصہ بھی آگ میں جلتا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کہ حمزہ کے بدن کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی جہنم کی آگ میں جلے، اسی لیے ہندا ملونہ اس حمزہ کے جگر کے ٹکڑے کو نگل نہ سکی، بلکہ اگل دیا، تھوک دیا، پھینک دیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہندا ملونہ کچھ بھی کر لے، اس نے جہنم کی آگ میں جلنا ہے، جہنم کی آگ میں جلنا اس کا مقدر بن چکا ہے۔ یہ نص حدیث ہے ہندا کے جہنمی ہونے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ چنانچہ حضرت حمزہ کے جنازے کو اپنے سامنے رکھ کر نماز جنازہ ادا کی، پھر ایک انصاری کا جنازہ لایا گیا، وہ حضرت حمزہ کے پہلو میں رکھا گیا اور آپ نے نماز جنازہ پڑھی۔ انصاری کا جنازہ اٹھا لیا گیا، لیکن حضرت حمزہ کا جنازہ وہیں رہا۔ اسی طرح 70 شخص لائے گئے اور حضرت حمزہ کی 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ یہ شرف جناب حمزہ علیہ السلام کے علاوہ دنیا میں اور کسی کو حاصل نہیں ہوا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا حضرت حمزہ سید الشہداء بھی ہے، خیر الشہداء بھی ہے۔ یعنی احد میں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے تھے، جو 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، ان کے سید، ان کے سردار حضرت حمزہ تھے، یعنی شہداء احد کے سید الشہداء حضرت حمزہ تھے۔ اور حضرت حمزہ کے بارے میں یہ بھی کہا کہ یہ خیر الشہداء ہے۔ اور حضرت حمزہ کے بارے میں یہ جو نص حدیث آپ نے فرمائی کہ آپ کے جسم کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی جہنم کی آگ میں نہیں جل سکتا تھا، اسی لیے ہندا ملونہ نے حضرت حمزہ کے جگر کو چبانے کی کوشش کی، مگر نگل نہ سکی، اسے اگل دیا، ٹوٹ دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کہ حضرت حمزہ کا جگر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی ہندا ملونہ کے ساتھ جہنم کی آگ میں جلے، جس سے یہ ثابت ہے کہ ہندا ملونہ واصل جہنم ہے اور ضرور بھی ضرور جہنم کی آگ میں جلے گی۔